بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، سب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم اس پیریڈ میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ویری گڈ، بالکل صحیح، ہم پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ بک 1۔ شاباش، سب اپنے اپنے بستوں سے اپنی کتاب نکالیے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ویری گڈ، دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سب میرے بعد علم میں اضافے کی دعا پڑھیے، ربی زدنی علما۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ پیارے بچوں، یہ بتائیے کل کے سبق کا ہوم ورک کس کس نے کیا ہے؟ ماشاء اللہ، سب نے کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے ہم نے گزشتہ سبق میں کیا سیکھا تھا؟ شاباش، ہم نے حروف تہجی کے نام سیکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حروف تہجی کی مکمل اور مختصر اشکال کے بارے میں بھی سیکھا تھا۔ تو اب آپ بورڈ پر غور سے دیکھیے اور ان حروف کے نام پڑھیے۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح نام بتائے ان حروف کے۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے، پیج نمبر 8، اور سب غور سے دیکھیے، یہاں پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے، ایک پوئم ہے یہاں پر۔ آپ اس پوئم کو غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کی نوک پر 4 آوازیں ہیں، ما، با، وا، فا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ پر 12 آوازیں ہیں، ہر انگلی پہ 3 آوازیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح بائیں ہاتھ پر بھی۔ تو ہم نظم کے انداز میں ان کو پڑھیں گے اور ہم یہ کریں گے کہ پہلی 4 آوازیں ما، با، وا، فا، اس کے بعد ہم ایک ایک انگلی کو کھولیں گے اور کتاب پر دیکھیں گے وہاں پر کون سی 3 آوازیں لکھی ہوئی ہیں، ان 3 آوازوں کو پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، کچھ عربی حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم ہاتھ کو آگے لے جا کر نظم میں اشارہ کریں گے، یعنی نظم پڑھتے ہوئے جہاں پر کسی حرف کی موٹی آواز ادا ہونی ہے وہاں پر ہاتھ کو آگے لے جا کر اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور باریک آواز کے لیے ہاتھ کو قریب رکھیں گے۔ تو موٹی آواز کے لیے ہاتھ کو آگے لے جا کر اشارہ کریں گے اور باریک آواز کے لیے ہاتھ کو قریب رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے دیکھیے، جیسے جیسے میں نظم پڑھوں گا ویسے ہی آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ ہم شروع کریں گے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ، نظم پڑھتے ہیں۔ ما، با، وا، فا، ثا، ذا، ظا، تا، دا، طا، ز، س، صا، ل، ن، را، ج، ش، ی، ض، ک، ق، ا، ہ، ع، ح، غ، خ۔ الحمدللہ، ہم نے نظم کو مکمل کیا۔ آپ نے نظم پڑھنے کا طریقہ دیکھا اور نظم بھی سنی۔ اب آپ آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نظم کی مشق کیجیے۔ ماشاء اللہ، آپ نے اچھے طریقے سے نظم کی مشق کی۔
اب ہم حروف تہجی کی آوازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بورڈ پر دیکھیے اور ان حروف کے نام بتائیے۔ شاباش، بالکل صحیح نام بتایا آپ نے، میم، با، واو اور فا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اذان کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ بالکل صحیح جواب، مسجد سے۔ آج صبح کس کس نے اذان کی آواز سنی تھی؟ ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے سب فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی آوازیں سنتے ہیں اور آپ میری آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو کیا حرف میم کی آواز کسی نے سنی ہے؟ جی ہاں، حرف میم کی بھی آواز ہوتی ہے جب اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ آئیے زبر کی پہچان کرتے ہیں اور زبر کے ساتھ میم کی آواز سنتے ہیں۔ اس شکل کو غور سے دیکھیے۔ ایک ترچھی سی چھوٹی لکیر جو ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اس کا نام ہے زبر۔ اس کا نام ہے زبر۔ سب اس کا نام پڑھیے، زبر۔ ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر جو ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم اس کا نام نہیں بلکہ اس کی آواز بولتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی حرف کی زبر کے ساتھ آواز ادا کرتے ہوئے آواز کو کھینچنا بھی نہیں ہے، یعنی لمبا نہیں کرنا اور آواز کو جھٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ آرام سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم حروف تہجی کی زبر کے ساتھ آوازیں سیکھتے ہیں۔ یہ حرف میم ہے، میم کے اوپر ہم زبر لگائیں گے تو اس کی آواز بنے گی ما۔ ما، پڑھیے، ما۔ شاباش۔ یہ ہے میم اور یہ ہے ما۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر ہوگی تو ہم اس کی آواز بولیں گے، نام نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے میم اور یہ ہے ما۔ میم، ما، میم، ما۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے۔ جی ہاں، یہ بالکل ویسی ہی ترتیب ہے جیسے ابھی آپ نے نظم میں سیکھی تھی۔ اسے ہم صوتی ترتیب کہتے ہیں، جس میں ہم نے مخارج کے اعتبار سے یعنی آوازوں کے اعتبار سے حروف تہجی کو ترتیب دیا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ کسی حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے اسے اس حرف کا مخرج کہا جاتا ہے۔ اب ان حروف کے گروپس کو غور سے دیکھیے۔ پہلی 4 آوازیں ما، با، وا، فا ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں۔ میم اور با کے لیے ہم ہونٹوں کو ملاتے ہیں اور واو کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، وا۔ اور اسی طرح فا کے لیے اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹوں سے لگا کر فا ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فا، ذا، وا۔ یہ 3 آوازیں زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک سے ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تا، دا، طا۔ یہ 3 آوازیں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگا کر ادا کی جاتی ہیں، تا، دا، طا۔ اس سے آگے 3 آوازیں ہیں زا، سا، صا۔ یہ 3 آوازیں زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں سے لگا کر ادا کی جاتی ہیں۔ ان تینوں آوازوں میں سیٹی ہوتی ہے، زا، سا، صا۔ اس کے بعد 3 آوازیں ہیں لا، نا، را۔ بہت ہی آسان ہے، زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے مسوڑوں سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی دانتوں کے پیچھے جو تھوڑا سا پھولا ہوا نرم سا حصہ ہوتا ہے، لا، نا، را، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 آوازیں ہیں جا، شا، یا۔ زبان کی درمیان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 3 آوازیں ہیں وا، کا، قا۔ واد کے لیے زبان کا کنارہ اور اوپر کی داڑیں، اور کاف اور قاف کے لیے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 آوازیں ہیں جو حلق سے ادا ہوتی ہیں۔ حمزہ اور ہا کی آواز گلے کے شروع سے ادا ہوتی ہے، حلق کے شروع سے۔ اس کے بعد عین اور حا گلے کے درمیان سے، اور غین اور خا گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے ان حروف کی آوازوں کو زبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گا اور آپ میرے بعد دہرائیں گے۔ ما، با، وا،
ف ث ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر ج ش ي ض ك ق أ ه ع ح غ خ. الحمدللہ. تو میں نے ایک ایک حرف کی آواز کو زبر کے ساتھ ادا کیا. آپ نے غور سے سنا بھی اور اس کے بعد دہرایا بھی. اب آپ صفحہ نمبر 10 کھولیے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10، جس پر ان تمام حروف تہجی کی مختصر اشکال موجود ہیں زبر کے ساتھ. ان تمام حروف تہجی کی مختصر اشکال کی شناخت آپ گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں. تو آپ ان اشکال کو غور سے دیکھیے اور زبر کے ساتھ تمام حروف تہجی کی آوازیں بھی ادا کیجیے. الحمدللہ. تو آج ہم نے حروف تہجی کی ایک نظم سیکھی جس میں ہم نے زبر کے ساتھ تمام آوازوں کو ادا کیا. اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کی ایک ایک آواز کی مشق کی اور ان کے مخارج کو بھی جانا اور مخارج کے اعتبار سے ان حروف کے گروپس کو بھی جانا. اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کی مختصر اشکال کے ساتھ زبر کی آواز کی مشق کی. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے گھر میں حروف تہجی کی نظم اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور بار بار اس کی مشق کرنی ہے تاکہ ہم تمام حروف تہجی کی زبر کے ساتھ آواز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.